وہ کس قسم کی آئینی حکومت تھی؟ آئینی حکومت وہاں ہوتی ہے جہاں ایک آزاد قوم ہو، زبر و تشدد کے ذریعے اس کی مرضی کے خلاف کسی باہر کے ملک کی فوجیں نہ ہوں، باہر کے ملک کے قوانین نہ ہوں، باہر کے ملک کا کمشنر نہ ہو، سینسس وہ اپنا الیکشن کمشنر۔ کشمیر میں تو انڈین آرمی بھی ہے، انڈین آئین بھی ہے، اور جو بھی الیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اسے حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ میں انڈیا کے آئین کا وفادار ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ 99% لوگ ایسے ہیں جن کے دل کی آواز نہیں ہے۔ تو اس طرح فاروق عبداللہ کی حکومت کسی بھی نظریے سے، کسی بھی آئیڈیالوجی کے تحت، سیاست کے کسی بھی نظریے کے تحت آئینی حکومت نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہاں آئینی حکومت ختم کی گئی ہے انتہائی غلط ہے اور ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ آج کے زمانے میں اقتدار حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ باپ گیا، بیٹا آ گیا، بیٹا گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، وہ گدھا ہو، بھیڑ ہو، جیسا بھی ہو اس کا بیٹا بنتا تھا۔ دور جدید نے ہمیں کچھ نئے تحفے دیے ہیں، اگرچہ اب بھی سب کانٹیننٹ کی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ باپ گیا تو بیٹے کی نظر، بلکہ بیٹی کی بھی نظر ہوتی ہے کہ مجھے باپ کی جگہ ملے، یہ اور بات ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے اور وہ ہے الیکشن۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاروق عبداللہ کے ہی الیکشن لے لے۔ فاروق عبداللہ نے جب الیکشن لڑا تھا اس وقت اس نے کہا تھا ریفیوجی بل ہے، اس کو میں پاس کراؤں گا۔ اس نے کہا تھا راؤ پیٹی کے لیے راستے کھلواؤں گا۔ اور اپنی محفلوں میں ذاتی گواہ، مجھے لوگوں نے زبانی باتیں بتائی ہیں، اپنے محفلوں میں اس نے کہا تھا جی ہم تو آزادی چاہتے ہیں، میں اگر یہ آ گیا برسر اقتدار آ گیا تو میں آزادی کے لیے یہ کروں۔ اور وہی فاروق عبداللہ بدقسمتی سے میں سری نگر ٹائمز کا وہ شمارہ یہاں لانا چاہتا تھا، میں آپ کو دکھاتا، بھول گیا کر۔ حال ہی میں اس پر ایک الزام لگا تھا کہ اس کا کسی نہ کسی طرح تعلق لبریشن فرنٹ سے ہے۔ فاروق عبداللہ نے پریس کانفرنس کی سری نگر میں، اور سری نگر ٹائمز نے ہیڈ لائن لگائی ہے فاروق عبداللہ کا کہنا میرا لبریشن فرنٹ سے کوئی تعلق نہیں، میں کشمیر میں بھارت کا ایجنٹ ہوں۔ تو جو شخص عوام سے اس قسم کے وعدے کر کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت کا ایجنٹ ہونے کا اعلانیہ طور پر اعلان کرے، دن کو 15 بار کہتا ہے کہ میں بھارتی ہوں، کشمیر بھارت کا حصہ ہے، تو اس کی حکومت کو یہ کہنا کہ مذمت کرنا کہ اس کی حکومت کو یہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس لفظ آئین کے ساتھ جھاگتی ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے یہ کہ عوام کو بیوقوف بنا کر اقتدار حاصل کیا جائے، اور دوسرا طریقہ ایک نیا نکلا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں وہ طریقہ وہ کچھ زیادہ رائج ہے، اور وہ طریقہ ہے محلاتی سازشوں کے ذریعے برسر اقتدار آنا۔ فاروق عبداللہ عوام کو بیوقوف بنا کر برسر اقتدار آ گیا، جی ایم شاہ محلاتی سازش کے ذریعے برسر اقتدار آ گیا۔ ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بڑا فرق نہیں۔ البتہ ایک چیز کا ہمیں دکھ ہے، وہ دکھ اس لیے ہے کہ ان دو ملت فروشوں کے کاندھے میں پر بندوق رکھ کے انڈین گورنمنٹ کشمیری عوام کو پیس رہی ہے۔ کرفیو آئے دن نافذ ہوتا ہے، کشمیر کے جیل بھرے ہوئے ہیں، کشمیر میں آئے دن گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جس دن نام نہاد ووٹ آف کانفیڈنس تھا سری نگر میں، وہ ہمارے یہاں سندھ میں ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پڑوسا مرحوم تھے، وہ جو بھی اپوزیشن کا یعنی اسمبلی ممبر ہوتا ہے، جس دن کوئی بڑا ٹاپک ہوتا تھا اسمبلی میں، وہ اٹھا کر وہ وہاں سانگڑ کی پہاڑیوں پر پھینک دیتے تھے ان کو۔ اسی طرح کشمیر اسمبلی کے 2 پارٹی لیڈرز کو، بھیم سنگھ اور عبد الغنی لون کو تو پتہ نہیں کہاں لے جا کے چھوڑا گیا، اور وہی کچھ ہوتا رہا۔ تو اس کانفیڈنس کو بھی ہم کانفیڈنس نہیں کہہ سکتے۔ ہم انڈین گورنمنٹ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اس جبر و تشدد کی جو اس نے کشمیر پر روا رکھا۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، آزاد کشمیر کے بارے میں میرے خیال میں مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ وہاں پر آزاد کشمیر میں گزشتہ 37 سال میں صرف 3 الیکشن ہو گئے، اور تینوں بار کس طرح کک آؤٹ کیا گیا آپ کے پریزیڈنٹ سردار کوئی سے میرا بڑا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اس لنگڑی ہی صحیح وہ آزاد کشمیر کی صدارت کی کرسی جو ہے وہ ہمارے قومی تشخص کا کسی نہ کسی طرح کا ایک نشان ہے، اس لیے اس صدارت کی کرسی کے اوپر اس پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر یہ جھنڈا لہراتا ہے، کشمیر کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اس حیثیت سے ہم کرسی کو سلام کہتے ہیں۔
वहां पर सरदार कयूम बैठे हो कि खुर्शीद बैठा हो, कोई और बैठा हो, उससे इख्तिलाफात एक तरफ। लेकिन जहां तक कश्मीर के सदर की हैसियत से का ताल्लुक है, सरदार कयूम के साथ जो कुछ किया गया हम उसके पूरे तौर से मजम्मत करते हैं। खुर्शीद के साथ जो किया गया या सरदार इब्राहिम के साथ जो किया गया, वहां इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट अपने तरह से अपने मोहरे बदलती रही, पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तरह से अपने मोहरे बदलती रही है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा फर्क नहीं अमलन। इसलिए जहां तक हमारी तंजीम का ताल्लुक है, हमारा पूरा मुतालबा है, आजाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी 2 बड़े बड़े इत्तेहाद बने हुए हैं। जहां तक हमारी तंजीम का ताल्लुक है, हमने शुरू से ये फैसला किया है कि हम इक़्तिदार के चक्कर में नहीं पड़ते। इसलिए अमूमन कहा जाता है कि वो पार्टी ही क्या जो इक़्तिदार हासिल न करे, इसलिए कि इक़्तिदार हासिल करने के बाद ही आपका जो मंशूर होगा, आपका जो प्रोग्राम होगा, उस पर अमल कर सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है। अगर हमारा मुल्क आजाद होगा और हम कहते हैं कि भाई हम लिबरेशन फ्रंट है या कोई तंजीम है, हमें इक़्तिदार से कोई गर्ज नहीं है, मैं समझता कि हम बेवकूफ। लेकिन एक आजादी की तहरीक के लिए, हम एक सियासी पार्टी नहीं, एक तहरीक है। आजादी की तहरीक के लिए इक़्तिदार जो होता है ये एक जहर होता है। आपने देखा होगा 1969 में जब पहली बार PLO बनाया गया, रबात में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के मेजॉरिटी ने, हेड्स ऑफ स्टेट्स ने यासिर अरफात से कहा कि आप हुकूमत बना लें, जलावतन हुकूमत बना लें। उसने कहा नहीं। जिस दिन मैंने हुकूमत बनाई, मिनिस्ट्रियों के वो चक्कर पड़ गए, उसी दिन हमारी तहरीक का सत्यानाश हो जाएगा। आज तक PLO वालों ने, इक़्तिदार ने या किसी किस्म के उसमें हिस्सा नहीं लिया है। हमारे लिए PLO की तहरीक बहुत से मामलात में मनफी भी मस्बत भी सबक देती है। कुछ उनकी ऐसी कमजोरियां हैं वो भी हमारे लिए सबक हैं, कुछ उनकी खूबियां हैं वो भी हमारे लिए सबक हैं, उससे हमें सबक लेना चाहिए। तो उन्होंने कभी इक़्तिदार में ये नहीं किया। और दूसरी वजह इक़्तिदार में न जाने की वो ये कि जो भी शख्स, खाओ सरदार कयूम साहब हो, खुर्शीद साहब हो, इब्राहिम साहब हो, बदकिस्मती से यही वो सर्कल में आते रहे किसी न किसी तरह से, या कोई और साहब हो, वो जो ही वो इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचता है, उसके खिलाफ इतने फोर्सेस होते हैं चारों तरफ से उसको भेजने वाले कि उसकी अपनी एनर्जी का 50 या 60-70% उस कुर्सी को थामने में खर्च होता है। बाकी जो है वो जाया हो जाता है। वो सदर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये मेरे ख्याल में 64 की बात है। मैं कश्मीर से, कराची से वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से वो निकाला करता था मैगजीन। उसमें एक सख्त किस्म का मैंने एडिटोरियल लिखा था खुद मुख्तार कश्मीर के बारे में। कश्मीर अफेयर्स का जॉइंट सेक्रेटरी जो मेरा हमनाम था, अमानुल्लाह न्याजी, वो सारे आप जानते होंगे, उसके यहाँ उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई इस पर डिस्कस करते हैं कि जो आप नजरिया है, अगर आप हमें कायल कर सके तो हम मानेंगे। या उसकी ट्रिक थी, वो डिप्लोमेटिक आदमी था। मैं शहजादा कोठी पहुंचा। शहजादा कोठी में हुआ करता था ऑफिस कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री का। शहजादा कोठी पहुंचा, 64 की बात है। खान अब्दुल हमीद खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी के जब यानी वो स्टेनो के पास बैठे हुए थे। मेरी अपॉइंटमेंट थी, अंदर जाकर बड़ा हल्ला गुल्ला रहा, बड़ी वो लेदे हो गए। 1.5 घंटा लगा मेरा अंदर निकला मैं, प्रेसिडेंट साहब वहां बैठे हुए थे। और पोजीशन क्या है आईनी कि मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स का जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है वो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का एडवाइजर भी होता है, और आजाद कश्मीर के गवर्नमेंट के एडवाइजर की हैसियत से वो आजाद गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है। क्या कभी आपने देखा कि एक आका जाकर मुलाजिम के दरवाजे पर 3-3 घंटे बैठा इंतजार कर रहा है कि साहब अंदर से बुलाएं तो अंदर जाओ? ये हाल है हमारे सदरों का, हमारे इक़्तिदार वालों का। तो इसलिए इन तमाम तजुर्बात से निकलकर आज तक किसी हेड ऑफ स्टेट के बगैर किसी को सलामी नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे इस झंडे की तौहीद की गई है बहादुर नहीं था। इस झंडे को लेकर आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट की गाड़ी कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री के कलारत को गौरव आनंद देती रही। शर्म की बात है। तो इसलिए इन हकायक के होते हुए हमारा इक़्तिदार से दूर रहना, मैं समझता हूं, हमारी हुब्बुल वतनी का एक सबूत है। लेकिन हम आजाद कश्मीर जो कि हमारे मादरे वतन का एक हिस्सा है, अहम तरीन हिस्सा है, उसके मामलात से हम अलग नहीं रह सकते। वहां जो हालात होंगे उस पर हमारी पूरी नजर है। जहां तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है,
ہم نے ہر ریزولوشن میں، ہم نے آئین میں، ہم نے اپنے مقاصد میں ہر جگہ رکھا ہے کہ آزاد گورنمنٹ میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ڈیموکریٹک گورنمنٹ خورشید صاحب کی بھی تھی، الیکٹ ہوئی تھی نا، ابراہیم صاحب کی بھی تھی، قیوم صاحب کی بھی تھی، لیکن اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جب تک وہ گورنمنٹ بااختیار نہ ہو، ہمیں اس صرف ڈیموکریسی کا دھوکہ نہیں چاہیے. آزاد گورنمنٹ کو بااختیار حکومت ہونا چاہیے. آزاد گورنمنٹ پر منسٹری آف کشمیر افیئرز کے کلرکوں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. وہاں جو کوئی بھی آئے، سردار قیوم آئے، اس کی صحیح حکومت ہونی چاہیے. ابراہیم آئے، دوسرا آئے، تیسرا آئے، الیکٹڈ لوگوں کی صحیح حکومت ہونی چاہیے، ان کو اختیار حاصل ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارا نظریہ آزاد گورنمنٹ کے بارے میں. جہاں تک ہماری تنظیم کا تعلق ہے، ہم جو کچھ تھوڑا بہت ہم سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. اس لیے میں اب اپنے اس کے آخری حصے کی طرف آؤں گا. تو مہربانی کر کے آپ کے ذہن میں اس چیز کو بالکل خیال سے نکالیں کہ یہاں کا جو روایت ہے کہ سوال کرنے کا مطلب ہے کہ بولنے والے کی توہین، یہ نہیں ہے. میں نے پہلے ریکویسٹ کی ہے، جس شخص کے ذہن میں جس قسم کا بھی سوال ہو، تنظیم کے بارے میں، تحریک کے بارے میں، ہماری پالیسی کے بارے میں اور خود میری ذات کے بارے میں، اس لیے کہ بدقسمتی سے میں اس تنظیم کا ہیڈ کہیں، جو کچھ بھی کہیں، اور جو شخص اپنی ذاتی زندگی میں شیطان ہو، وہ سیاسی زندگی میں فرشتہ کبھی نہیں ہوگا. وہ سیاسی زندگی میں بھی شیطان ہی رہے گا. جو انسان اپنی ذاتی زندگی میں بددیانت ہو، وہ سیاسی زندگی میں دیانتدار ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری ذات کے بارے میں بھی آپ کو کوئی چیز ایسی ہے آپ کے ذہن میں، سب سے پہلا فائدہ تو مجھے یہ ہوگا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس پر نہ گئی ہو، مجھے نظر آئے گا، اور ہو سکتا ہے میری نظر ہو اس پر اور سستی سے یعنی یہ پر نہ کروں، تو کم از کم آپ لوگوں کی طرف سے جو آواز اٹھے گی وہ میرا گلا پکڑنے کے برابر ہوگی. اور اس قوم کی ایک بدبختی سب سے بڑی یہ رہی ہے کہ ہم نے شیخ عبداللہ کو قائد اعظم شیر کشمیر، بابائے قوم، پتہ نہیں کیا وہ دیتے رہے، القابات دیتے رہے، اس کا گلا کبھی نہیں پکڑا. اس نے وہ غلطیاں کرتا رہا. اگر شروع میں ہی اس کا گریبان پکڑا جاتا شاید وہ غلطی نہ کرتا. آزاد کشمیر کے لیڈر جتنے بھی ہیں وہ غلطیاں کرتے رہے، اور جب دوبارہ الیکشن میں آتے ہیں اتنے بڑے بڑے بلنڈر غلطیاں کرنے کے بعد ووٹ دوبارہ انہیں کو دیتے رہے. اگر ووٹ دینے کے ساتھ ان کا گریبان بھی پکڑتے تو شاید ہماری قوم کو یہ اثر نہ ہوتا. اس لیے میری گزارش آپ سے ہے کہ تنظیم کے نظریات کے بارے میں، ہمارے پروگرام کے بارے میں، ہمارے کارکردگی کے بارے میں، خود میری ذات کے بارے میں یا کسی اور کی ذات کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو، مہربانی کر کے کھل کر سامنے آ جائیں اور مجھ سے سوال کریں. کوئی تحریری سوال ہے؟ تحریری سوال کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ تحریری سوال بھیجیں، نہیں آیا ہے، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس کے ذہن میں جس قسم کا بھی سوال ہو وہ ہم سے کر سکتے ہیں. ہاں جی، کوئی سوال؟ جناب میں ایک بات تسلیم کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم فرشتے نہیں. غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، ہو رہی ہوں گی، آپ ان کی نشاندہی کر لی. اینی کوشچن؟ ہاں جی پلیز. جناب اس وقت تک جتنے مقرر اسٹیج پہ آئے ہیں ان کے جذبات بہت اچھے تھے، قابل قدر ہیں، اور آزادی کا جذبہ جو آپ لوگ بیدار کرنا چاہتے ہیں وہ نہایت مبارک چیز ہے. میں پاکستانی ہونے کے باوجود یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر آزادی حاصل کرے اور اپنے بل بوتے پہ زندہ رہے، لیکن کیا آپ یہ واضح کر سکیں گے کہ کشمیر کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کے امبریلا سے باہر رہ کر اقتصادی اور معاشی طور پر زندہ رہ سکے گا؟ دوسری چیز کہ میں نے ایک چیز جو خاص طور پر محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 3 4 باتیں ایسی ہوئی ہیں جن کے پس پردہ پاکستان دشمنی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کے خلاف ہاسٹیلٹی سے ضرور کہوں گا
وہ نظر آئی ہے۔ کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس قسم کے جذبات پیدا کر کے آپ ایک اچھے دوست سے معلوم ہو جائیں گے؟ شکریہ۔ زیادہ توجہ بھی پہلا والا سے نکلنا تھا۔ میرے خیال میں بہت ہی انٹیلیجنٹ سوال ہے اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ پھر وہی بات آئی، پھر ایک پاکستانی ہمارے ریسکیو کو آ گیا۔ یہ بذات خود ایک بڑی حقیقت ہے۔ حضرات، پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے میرے غریب خانہ پر آ جائیں، وہاں تھوڑا سا لٹریچر دیتا ہوں۔ شاید میں زبانی آپ کو پورے سیٹسفائی نہ کر سکوں۔ ہم نے ایک کتابچہ اسی موضوع پر لکھا ہے کہ خود مختار کشمیر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو باقی حضرات کے لیے بھی۔ پہلا سوال آپ کا ہے کہ ریاست جموں کشمیر سے مطلب ہمارا پوری ریاست ہوتا ہے، جس میں لداخ بھی ہے، جموں بھی ہے، ویلی ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، سارا کچھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر خود مختار رہ سکتا ہے، دفاعی حیثیت سے بھی، معاشی حیثیت سے بھی اور سیاسی حیثیت سے بھی۔ دفاعی حیثیت سے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں اور قوموں کے جو سنجیدہ طبقے ہوتے ہیں، وہ پدرم سلطان بود کی وجہ سے نہیں کہ اگر کوئی بڑا ہے تو یہ ہمیشہ کہتا رہے جی میں تو بڑا ہوں، میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا، صرف ایک سبق حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالتا ہے، پیچھے کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جب ہم اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو جیسے میں نے شروع میں کہا تقریباً 5000 سال ہماری تاریخ رہی ہے، اس میں 3/4 جو ہماری تاریخ ہے اس دوران کشمیر ایک آزاد خود مختار ملک رہا۔ صرف چند استثناءات کو چھوڑ کر جب کشمیر میں باہر والوں نے شیعہ سنی چکر چلایا تھا، شیعہ نے سنی کا گلا، وہ ہندو تماشا دیکھتے رہے، ہم شیعہ سنی کے چکر میں پڑے تھے، تو شیعہ کہیں چلے گئے اپنے آقاؤں کو لائے، وہ سنی کہیں چلے گئے کسی اور کو پکڑ کے لایا، وہ اپنے عموماً کہنے نہیں چاہیے تھی بات، لیکن پھر وہی بات آتی ہے، تلخ بات کہنی ہی چاہیے کہ کشمیری آقا درآمد کرنے میں بھی بڑے تیز رہے ہیں، کشمیری آقا درآمد کرنے میں بھی بڑے تیز رہے ہیں، اور آج بھی کیے جا رہے ہیں، سری نگر والے بھی کر رہے ہیں، مظفر آباد والے بھی کر رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو ہم آقا اپنے لیے درآمد کرتے رہے ہیں، تو ان چکوں کا ایک چھوٹا سا ایک عہد کو چھوڑ کر آپ دیکھیں تو کشمیر جب بھی آزاد رہا ہے، خود مختار رہا ہے، معاشی حیثیت سے بالکل سب سے زیادہ خوشحال یعنی وہ رہا ہے، ملک رہا ہے۔ لیکن آج کا جو انسان ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کا انسان ہے، وہ صرف خیالی ان کا وہ نہیں ہے، خیالی دلائل کا، فیکٹس اینڈ فگرز ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز یہ ہیں کہ معاشیت کا جہاں تک تعلق ہے، کشمیر میں جیسے ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی تقریر کے دوران کہ ٹورزم اتنا ہے، بدقسمتی یہ ہے نا، میں پچھلے سال وہاں ڈنمارک میں تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب اپنے ہی کشمیری کھڑے ہوئے، اور اتنے جی تو باجرہ بھی نہیں ہوتا، آپ کھائیں گے کیا؟ یعنی کہیں اس علاقے سے آیا ہوگا بیچارہ بھی جہاں باجرہ نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے وہاں آپ کے ملک میں باجرہ بھی نہیں ہوتا، آپ کھائیں گے کہاں تم کشمیر کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ٹورزم لے لیں، اس وقت جو ہے ٹورزم سے جتنی آمدنی ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہ ساری کے سارے انڈیا کے خزانے میں جاتے ہیں، کیونکہ کشمیری کا کوئی کرنسی نہیں۔ آپ یہاں سے پنڈی سے کبھی جائیں گلگت کی طرف، جہاز ڈیلی جاتا ہے، میرے خیال میں گرمیوں میں 70 آدمیوں کی اگر سواریاں 70 سواریاں ہیں، ان میں سے 65 جو ہوں گے فارنرز ہوں گے، 5 ہی لوکل ہوں گے۔ اب وہ آل ویدر روڈ بھی بنی ہے، اتنا ٹورزم کا وہ ہے، فارن ایکسچینج آئی ایم ڈیڈ شیور ہمارے ٹورزم کریں نمبر 1۔ اور اس وقت جاپان کو چھوڑ کر کشمیر واحد ملک ہے جہاں گڑیوں کا کارخانہ ہے، اس وقت سری نگر میں گڑیوں کا کارخانہ ہے، گڑیاں بن رہی ہیں۔ ہماری معدنیات کو دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو حقائق معلوم نہیں ہے۔ ابھی حنزہ سے وہ جو نکلا ہے، میرے ایک
कराची में मेरा स्कूल है, वहाँ एक चपरासी हुआ करता था, गेट कीपर, ये चपरासी भी नहीं, गेट कीपर। वो एक दफा छुट्टी लेके गया और 6 महीने गायब रहा, वहां से आ गया ना, वो आकर सूट बूट एक पहने, जीप लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ा हो गया। और करमदाद नाम था उसका। मैंने भाई करमदाद तुम ये क्या मसला है? कहना जी मैं घर गया था, वहाँ हाल चला रहा था, वो जिम्मेदारी के ज़माने में घर जाता था, नीचे से वो याकूत निकल आया। तो इस वक्त मेरे पास 2 जीपें हैं और मैं सिर्फ वो जो आपने मेरी अच्छी तरह मेरे वो एक सरपरस्त की हैसियत से जो आपने मेरे साथ बर्ताव किया है उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ मैं आपको, मुझे आपकी मुलाकात नहीं चाहिए। तो ये याकूत और ये जो चीज़ें हैं ये जितनी निकल रही हैं आपको मुझे पता नहीं, जब हमारा मुल्क अपना होगा वो निकलते रहेंगे, हमारे जेब में जाते रहेंगे। लकड़ी थी हमारी रियासत की सबसे बड़ा जो ये था यानी इनकम का जरिया था, हमारी लकड़ी थी। अगर आप जहलम के किसी इलाके के रहने वाले हों, आपने देखा होगा कितनी बड़ी मंडी थी वो, चूंकि वो रास्ता कट गया, लकड़ी हमारी जो होती थी जंगल से काट कर डाली जाती थी दरिया में, 1 पैसे की भी उस पर लागत नहीं आती थी, वो जहलम हो जाती थी, वो कट गया। हमारा मेवा पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था, श्रीनगर टाइम्स मेरे पास आता है कि कितने लाख टन मेवा इस साल श्रीनगर में सड़ गया, इसलिए कि पंजाब में गड़बड़ होता रहा। इंडिया में वो चीज नहीं रही और वो चाहते थे किसी न किसी तरह फारूक अब्दुल्ला को की हुकूमत को यानी इकोनॉमिकली भी क्रिपल करें। इतने लाख टन मेवा सड़ गया। जब हमारा मुल्क आजाद होगा वो मेवा सड़ेगा नहीं, वो पाकिस्तान की, अगर इंडिया अपना रास्ता रोकता है तो पाकिस्तान की तरफ दूसरा रास्ता है, पाकिस्तान रास्ता रोकता है, चाइना की तरफ भी हमारा रास्ता है, वो रोकता है, रशिया की तरफ भी हमारा रास्ता है। आपने देखा होगा, मुझे एक बर्मिंघम में एक साहब मिले, कहने लगे जी मैंने आपका कश्मीर का नाम नहीं सुना था, बट आई नो कश्मीर कारपेट्स, आई नो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट। कश्मीर के कारपेट और कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट जिस दिन उस यूनिवर्सिटी पर कश्मीरियों का कब्जा हो गया, ये उसी तरह सारी दुनिया में पहुंच जाएंगे जैसे आज से 200 साल पहले पहुंचते थे। ये हमारी मुआशी ताकत है। उसके बाद रेशम का वो मुकाम जो आज से 15-20 साल 30 साल पहले एक जमाने में लोग रेशम के कपड़े पहनते थे, बड़ा अमीर समझा जाता था। वो रेशम पूरे इस इलाके में, इस रीजन में नेचुरल रेशम जो है वो सिर्फ कश्मीर में होता है। और कश्मीर अगर आप जाएं तो रेशम का कारखाना 1922 में वहां पर, जब यहाँ सोच भी कोई नहीं सकता था कि कोई ट्रेड यूनियन भी हो सकती है, 1922 में वहां ट्रेड यूनियन बनी और वहां उन्होंने हड़ताल की। वो कारखाना है वहां। बदकिस्मती ये है कि पार वाले कहते हैं कि खुद मुख्तारी से शायद वही कुछ हमें मिले जो इंडिया यानी हमें दबा रहा है। यहाँ आजाद कश्मीर वाले ये समझते हैं कि खुद मुख्तारी का मतलब शायद यही हो कि हमें वो फायदा भी नहीं मिलता है। जब पूरी रियासत एक होगी, हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सबसे बड़ी इकोनॉमी में मैं आपको बताऊं कि फैक्ट्स फिगर्स हम तैयार कर रहे हैं। मैंने एक साहब को श्रीनगर में ये दे दिया है कि पूरे वो प्लान ले लें, अपने वो ले लें, उस पर भी हम किताब लिख रहे हैं इंशाल्लाह। अगले 2-4-6 महीने में आएगी वो, कि पूरी हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिकली किस तरह हम यही नहीं कि सर्वाइव करेंगे। आई टेल यू विद फुल कॉन्फिडेंस कि जिस दिन कश्मीर आजाद हुआ दूसरे दिन हमें जन्नत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान इसलिए तबाह हो गया कि लोगों ने क़याम पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझा था। हम उस खुद मुख्तार कश्मीर की उसको मंजिल नहीं समझते। हमारी मंजिल है वो मुआशरा पैदा करना जहां किसी किस्म के प्रेजुडिस ना हो, जहां किसी किस्म का ओरिजिन ना हो, जहां ब्रदरिज्म ना हो, जहां प्रेजुडिस ना हो, जहां एक खुशहाल मुआशरा हो। उसमें 10 साल और लगेंगे। पिछले साल किसी ने मुझे कहा था कि कश्मीर कल खुद मुख्तार कश्मीर बन जाए। मैंने कहा खुदा ना करे कल कश्मीर खुद मुख्तार बन जाए। कश्मीर को खुद मुख्तार बनने के लिए अगले 2, 4, 5, 10 साल लगने चाहिए। इसलिए कि जब तक किसी नजरिए को लोगों के दिल कबूल न करें, दिल की गहराइयों तक जब तक कोई नजरिया न जाए, उस वक्त तक उस नजरिए का मुकाम नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान 25 साल के अंदर 2 टुकड़े क्यों हुआ? इसलिए कि आज 36 साल के बाद भी पता नहीं लोगों पर। आज भी आप जंग निकाल कर देखें, दूसरे अखबारों को देखें, नजरिए पाकिस्तान क्या है। 36 साल के बाद वो डिसाइड करने नहीं कर सके कि नजरिए पाकिस्तान क्या है, क्योंकि वो सेकेंड डीप थी आइडियोलॉजी। 25 साल में मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। हम चाहते हैं कि खुद मुख्तार कश्मीर उस वक्त बने जब खुद मुख्तार कश्मीर की आइडियोलॉजी लोगों की दिलों की गहराइयों तक गई होगी। और वो आइडियोलॉजी ये है कि सिर्फ खुद मुख्तारी हमारी मंजिल नहीं है,
آپ ہمارا آئین پڑھیں. ہماری منزل ہے ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنا جہاں کسی کو علاقائی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر کوئی فرق نہ ہو. جہاں یہ جتنے بھی، جہاں شارٹ الفاظ میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہو، جہاں یہ ہمارا پروگرام ہے. جہاں تک وہاں کی معاشرت کا تعلق ہے، میں پورے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس دن کشمیر خود مختار ہوا 10-15 سال کے اندر ہماری پر کیپٹا انکم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تمام سے انتہائی اوپر. یہ ہماری کیلکولیشن ہے، یہ کوئی صرف دعوے نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کے تحت. جہاں تک دفاع کا تعلق ہے، کوئی اندھا ہی کہہ سکتا ہے کہ کشمیر بغیر کسی اس کے انڈیا کا بھی مقابلہ کرے گا، پاکستان کا بھی کرے گا، روس کا بھی کرے گا، چین کا بھی کرے گا. ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں اور ان دونوں راستوں کے بارے میں بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر ڈالنی چاہیے، تاریخ کو دیکھنا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ کی طرح نیوٹرلائزڈ ہو کے رہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا، اگر میرے پاس نقشہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ سوئٹزرلینڈ بھی بڑے ممالک کے اندر اسی طرح گرا ہوا ہے جس طرح ہم گرے ہوئے ہیں، یعنی بڑے ممالک کی طرح. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ عظیم نمبر 1 میں، جنگ عظیم نمبر 2 میں یورپ کا واحد ملک یعنی سوئٹزرلینڈ تھا جو اس کی زد سے بچا رہا، دونوں جنگوں کی زد سے بچا رہا. کیوں بچا رہا؟ ہٹلر نے ایک ملک کو ٹیلی فون پر اس کو فتح کیا تھا. ہٹلر چاہتا تو ایک دن میں سوئٹزرلینڈ کا ستیہ ناش کر کے فرانس پر حملہ کر سکتا ہے، فرانس اس پر حملہ کر سکتا ہے. فرانس اور جرمنی کے درمیان ہے سوئٹزرلینڈ. لیکن دونوں ٹیک نہیں کر سکے اس لیے کہ سوئٹزرلینڈ نیوٹرل نہیں ہے. نیوٹرل تو انڈیا والا ہے، وہ منافقت ہے انڈیا کی نیوٹرلٹی. نیوٹرلائز ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلائز ہو کر انڈیا، پاکستان، رشیا، چائنا تمام سے یہ کہیں کہ بھائی ہم اپنے ملک کو آپ کی آپس کی جو دشمنی ہیں اس کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے، اور آپ ہمیں یہ گارنٹی دیں گے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں ہمارے سرحدوں کو وائلیٹ نہیں کریں گے. ایک راستہ یہ ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ جو 100 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم پھر بھی ایسے یہاں ہمارا مذہب ہے، وہاں سیکولرزم ہے، یہ بڑی 2 اٹریکشن ہیں، یہ ہوگا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ، اور میرے خیال میں وہ ہمسایہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے. دفاعی معاہدہ اگر سپر پاور امریکہ اور روس بھی مجبور ہیں دفاعی معاہدے کرنے کے، یہ نیٹو کیا ہے، یہ وارسا پیکٹ کیا ہے. یہاں اس ملک میں بھی یعنی اتنی امریکی فوج بیٹھی ہے لیکن ان کے تعلقات صحیح ہے. تو اگر ہم فرسٹ پریفرنس ہے سوئٹزرلینڈ کی طرز پر نیوٹرلائزیشن، دوسری پریفرنس ہے اگر نیوٹرلائزیشن قابل عمل نہیں ہے تو ہم اپنے کسی ایسے دوست سے جو ہماری بہتری چاہتا ہو، جو ہمیں زیادہ گارنٹی دے دے، جس کے ساتھ ہمارے قدرتی بھی یعنی وہ تعلقات ہوں، جغرافیائی تعلقات ہوں، اکنامک تعلقات ہوں، جذباتی تعلقات ہوں، معاشی تعلقات ہوں، مذہبی تعلقات ہوں، دوسرے تعلقات ہوں، اس کے ساتھ ہم دفاعی معاہدہ کریں گے اور اس دفاعی معاہدے کے تحت ہم اپنا دفاع کریں گے. یہ ہے ہمارا خود مختار کشمیر کے بارے میں. یہ آپ مطمئن ہو یا نہ ہو، یہ میرا ہو سکتا ہے، میں اگر میں ذاتی حیثیت سے کہتا تو اس سے زور بھی بڑھا سکتا تھا، لیکن تنظیمی وہ جو ہے نا وہ گلا، ہاتھ میرے گلے میں ہے، اس لیے اسی حد تک جا سکتا ہوں. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کے بارے میں. اگر کسی نے پاکستان کے بارے میں کوئی بات کی ہے، آپ کو دکھ ہوا ہے، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا فرض ہے کہ میں اس بارے میں تنظیم کی وضاحت کروں. وہ یہ کہ لفظ پاکستان جو ہے یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. پولیٹیکل سائنس میں پاکستان ایک سٹیٹ ہے، اور سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. وہ سرزمین جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، وہ حکومت جس پر وہ کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ آزادی، سوورنٹی جس نے اس کو انڈیا سے آزاد رکھا ہے، برطانیہ سے آزاد رکھا ہے، دوسرے ملکوں سے آزاد رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا لفظ جو ہے، پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے عوام، پاکستان کی سوورنٹی، اقتداری اعلیٰ جسے کہتے ہیں، آزادی جسے کہتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کا تعلق. جہاں تک پہلے 3 کا تعلق ہے، یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا، یہ ہمارا آئین کہتا ہے، اور ایسے بھی ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں تک پہلے 3 ہیں،
پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے عوام، پاکستان کی ساورنٹی، سرزمین کا تقدس، پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی مقدس ہے. یہ ہمارا سرکاری اعلان، تنظیمی اعلان. پاکستان کے عوام جو ہے، پرسوں تک ہم آنکھیں بند کر کے کہتے تھے کہ ہم تمام پاکستانیوں کے خیر خواہ ہیں. آج میں نہیں کہتا صاحب، آج میں نہیں کہتا، اس لیے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کشمیریوں کے بدخواہ بہت بڑی تعداد ہے. یہ ہمیں تجربے نے بتایا. چھوٹی سی ایک بات بتاؤں، میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا. مقبول بٹ کو ابھی ہم تو کہتے ہیں قتل کیا انڈیا والوں نے. اعلان ہوا، یہاں ایک بہت بڑی پارٹی کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نہ کسی طرح اب تک بات پہنچی کہ بھئی آپ بٹ صاحب کے بارے میں، آپ کی اندرا گاندھی سے بڑی دوستی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسی نے ہمیں چھڑایا ہے، اور ضیاء نے نہیں چھوڑا بلکہ اندرا گاندھی نے ہمیں چھڑایا ہے. آپ اندرا گاندھی سے اپیل کریں. دنیا بھر کی اپیلیں جا رہی تھی. ہم نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد ساری دنیا نے، جہاں بھی کوئی ضمیر والا انسان تھا، اس نے مذمت کی مقبول بٹ کے قتل کی. یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مقبول بٹ کے انڈیا کے ہاتھوں قتل کی مذمت نہیں کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. وہ جاگیر سمجھنے والا انڈین ہو یا پاکستانی ہو، ہمارا دشمن ہے. ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر بتاؤں، پھر وہی ذات آتی ہے. یہ آئین والے ہمارے وہ چودھری مجید صاحب میرا گلا پکڑیں گے ابھی، آپ ذات میں کیوں آئے، اس سے کیوں آئین سے کیوں آگے چلے گئے. لیکن میں آپ کو ذاتی ایک بات بتاتا ہوں اپنی ذاتی حیثیت. 52 میں کشمیر سے آیا. یہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کراچی میں لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات ہے سری نگر میں لگانا. انڈیا کے آپ میں سے اگر کوئی سری نگر گیا ہو، مہاراج باغ کے ساتھ ہی وہ ہے ایس پی کالج کے، امر سنگھ کالج کے سامنے سے، وہاں 51 میں ہم وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. انڈین آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے لیاقت علی یہاں قتل ہوئے تھے. وہاں کا نماز جنازہ پڑھا، وہاں سے وارنٹیں نکلی. وہاں سے بھاگ کر جموں میں 18 دن ایک ہندو ہوٹل میں رہا. میں وہاں سے پاکستان میں چلا آئے خورشید صاحب کے والد کے ساتھ. جب وہ نو مینز لینڈ سے ہم گزر رہے تھے، نو مینز لینڈ سے گزر رہے تھے، تو اس نو مینز لینڈ کو یہ سمجھ کی کہ سرزمین پاکستان کا 50% اس میں ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے وہاں سجدہ کیا، اس جگہ کو لکھ کیا. جہاں تک اس سرزمین کے تقدس کا تعلق ہے، حلفاً میں کہتا ہوں میرے دل میں وہ 2 جنوری 52 کا دن اور آج کے دن میں کوئی فرق نہیں آیا. میں اس کو اتنا ہی مقدس سمجھتا ہوں جتنا اس وقت. پاکستان کے عوام کے بارے میں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا. جب ہم نے یہ NLF بنایا، NLF میں کراچی کے کچھ مہمانوں نے ہماری مدد کی تھی. مہمان عموماً آپ جانتے ہوں گے میرے خیال میں، جو لوگ کراچی جانے گئے ہیں، بڑے پیسفل قسم کی ایک کمیونٹی ہے. لڑائی جھگڑے ان کے نہیں ہوتے ہیں. پولیس ایک ہاں کرے تو وہ ان کا یعنی وہ شکل میں بیٹھ جاتی ہے. ایک صاحب نے پہلے ہمیں 5000 روپے دیے اور کچھ مدت تک 1000 روپے منتھلی دیتے رہے. جب گنگا کیس ہوا تو پولیس کی کوشش یہ تھی کہ ہماری کتابوں میں جو چندے لکھے گئے ہیں، ان جنہوں نے چندے دیے تھے ان کو دباؤ میں ڈال کر ان سے یہ لکھوا لیں کہ بھائی ہم نے چندے نہیں دیے ہیں، انہوں نے ایسے لکھا ہے تاکہ ہمیں یہ ثابت کرنے میں آسانی ہوگی یہ جو پیسہ انہوں نے رجسٹر پر چڑھایا ہے کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، یہ سارا پیسہ ان کو انڈیا سے ملا. یہ ثابت کرنا چاہتے تھے پولیس. تمام کے پاس گئے. ایک کشمیری کے پاس بھی گئے، اس نے 500 روپے دیے تھے. ذرا دباؤ ڈالتا، اس نے لکھ دیا کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا. اس مہمان کے پاس گئے جس نے پہلے 5000 اس کے بعد 1000 روپے دیا تھا، وہ پاکستانی تھا. اس پر اتنا دباؤ ڈالا، حوالات میں لے گئے. حوالات میں اس کا وہ سارا پجامہ بھی خراب ہو گیا. اس کے باوجود اس آدمی نے کہا ہے میں نے پیسے دیے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کرنا ہے کریں، میں نے دیے ہیں پیسے. اب میں اگر اس مہمان کا، اس پاکستان کا احسان بھول جاؤں تو مجھ سے بڑا کوئی احسان فراموش ہے؟ میں نہیں بھول سکتا اس کے احسان کو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہے من حیث القوم بہت بڑی میجارٹی ہے، 80, 90, 95% ہو سکتے ہیں جن کے لیے ہمارے دل میں خلوص، خیر خواہی. لیکن جو لوگ پچھلے سال ایک صاحب گئے یہاں سے، میں اس کو کسی صورت میں کشمیریوں کا خیر خواہ نہیں کروں گا. اگر میری چیلنج میں اس کو گولی سے اڑا دوں. ایک صاحب یہاں سے پہلے گئے، اپنے آپ کو بہت بڑے ریولیوشنری کہتے ہیں، پاکستانی ہے،
किसी बहुत बड़े पाकिस्तानी का बेटा है। यहां से दिल्ली से श्रीनगर गए, श्रीनगर से दिल्ली में आकर उसने बयान दिया कि मसले कश्मीर का हल यह है कि जम्मू लद्दाख इंडिया को वापस दिया जाए, आजाद कश्मीर पाकिस्तान को वापस दिया जाए, बेली को कुछ थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए। क्या उस पाकिस्तानी के पास की जाके दिए? मैं उस पाकिस्तानी का दुश्मन हूं और दुश्मन हूं। और वो पाकिस्तानी कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा, क्या नाम है उसका? ये मैं वही कहता हूं, वो तमाम जितने भी इब्न वक्त हैं जो अपने मेरे मुल्क को अपनी मंशा के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए मेरे मुल्क के टुकड़े कर देते हैं, मैं किसी सूरत में उसको अपना खैरबान नहीं समझ, मैं उसका खैरबान नहीं हो सकता हूं, उसको मैं कश्मीरियों का दोस्त नहीं समझता हूं। वो मेरा दुश्मन है, कश्मीरियों का दुश्मन है। हम उनके खिलाफ लड़ाई को ऐसा ही मुकद्दस समझते हैं जैसा इंडिया के खिलाफ लड़ाई को मुकद्दस समझते हैं। इसलिए हजरात, जो हजरात हम जाहिर है आजाद हुए तो पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान के छोटे भाई रहेंगे। छोटे भाई के कुछ फराइज होते हैं, कुछ उसके हकूक होते हैं। बड़े भाई के कुछ फराइज होते हैं, कुछ हकूक होते हैं। बड़े भाई का फर्ज है कि जब तक छोटा भाई बचपन से जाकर बालिग ना हो जाए, उसे कुछ चीजें ना आ जाए, उस वक्त तक उसको बर्बाद रखे। और बड़े भाई का ये फर्ज, छोटे भाई का ये फर्ज होता है कि जब वो बालिग हो जाता है, बड़े भाई पर कहीं कोई मुसीबत आ जाए तो बड़े भाई का साथ देना उसका फर्ज होता है। आप अगर बड़े भाई की हैसियत से अपने फराइज अदा करते हैं और अगर हम उसके बाद न करें तो हम इंतहाई एहसान फरामोश होंगे और मैं कम से कम कश्मीरी कौम को एहसान फरामोश नहीं समझता। आज भी कल में अभी चले मैं दिखाता हूं श्रीनगर टाइम्स। कश्मीर में हालांकि मेरी आइडियोलॉजी जो है वो उसके खिलाफ जाती है। कश्मीर में वो फोटो भी उस अखबार में मिले हैं जहां पाकिस्तान के झंडा लहरा रहे हैं। 14 अगस्त मनाया उन्होंने, 15 अगस्त नहीं मनाया। जिस दिन पाकिस्तान की हॉकी टीम ने वो कब जीता, सारे श्रीनगर में चरागा हो रहा। और अगर इन लोगों को आप ये कहें कि हमारे साथ मुखलिस नहीं है तो मेरे ख्याल में आप बड़े भाई का किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। अगर आप अदा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पर भी कोई फर्ज आयद नहीं होता है। आप अपने फराइज आयद करें, इंशाअल्लाह हम अपने फराइज आयद करेंगे। अभी ये अदा करें। हाँ जी, कोई और सवाल? और कोई सवाल जनाब? मैं थोड़ा सा भूल गया था जी, वो तस्वीरें दिखी कश्मीरी डिफेंस कैंपेन। हाँ, ये कश्मीर डिफेंस कैंपेन की तरफ से भट्ट साहब के अभी किसी ने, मैंने वॉइस ऑफ कश्मीर जमाने में एक निकलता था, मैंने ख्याली सवाल और जवाब का एक सिलसिला शुरू किया था। तो मैंने एक कश्मीरी से ख्याल पूछा कि आपका हीरो कौन है, तो कहने लगे जी दिलीप कुमार। तो मेरे ख्याल में ये नहीं कि मकबूल भट्ट का मेरा उनसे कोई ताल्लुक है। मेरे ख्याल में जो भी कश्मीरी या कश्मीर दोस्त पाकिस्तानी कश्मीर की आज़ादी चाहता है, उसके लिए अमूमन ये होता है, अमूमन लोग कहते हैं ना कि तंजीमों में कोई सेंट्रल फिगर होनी चाहिए। अमूमन लोग कहा जाता है, वो थ्योरी खत्म हो गई अब, लेकिन एक थ्योरी एक थी और वो मुद्दत तक चलती रही। वो ये थी कि जब तक आप किसी शख्स को, किसी नजरिए को अपनाए ना, उस वक्त तक वो हासिल नहीं हो सकता, वो हासिल नहीं हो सकता है। वो अपनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो शख्स या वो नजरिया 24 घंटे आपके सामने रहे। अगर आपके यानी जहन में मकबूल भट्ट की वो है, ये मकबूल भट्ट ये सफ़ेद और काले उसका मायने ही है, इसके पीछे एक तारीख है, इसके पीछे एक नजरिया है, इसके पीछे एक हकीकत है। और हकीकत ये है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानी देना। तो ये हमारे फिर वही बात आती है, ये घूम कर ये लायलपुर का घंटाघर है, जहाँ से चले हम घूम के वहीं पहुँच जाते हैं। वो ये है कि ये जो है पाकिस्तानी वर्कर एसोसिएशन ने छुपवाया है अपना खारिज देकर, वो कश्मीरी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। और आज मैं उन पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई बात करूं, मैंने असल कौम, तो मेरे ख्याल में मुझसे बड़ा जालिम खुद अपनी कौम के लिए कोई नहीं होगा। तो ये फोटो है, जो असहाब ये लेना चाहते हैं, इसके जो आमदनी होगी वो सारी कश्मीर डिफेंस कैंपेन में जाएगी। जो हमारे ये 5 आदमी जो है ना
वकालत के सिलसिले में बहुत से मसले हैं, वकालत का नहीं है, बहुत से मसले हैं जिसमें हमारे बड़ा खर्च आता है। ये पैसे जो हैं वो उसमें चले जाएंगे। जो आप चाहें वो ले लें। क्या है ये इसका हदिया? 50 पैसे है, जो भी ये चाहें वो ले लें। हाँ जी, कोई और सवाल? हाँ जी प्लीज। भाई आपने ये बताया है कि आज़ादी मिलने के बाद डिफेंस के लिए आप किसी मुल्क से हिफाज़त करेंगे, पहली कोशिश तो आपकी ये होगी कि आप न्यूट्रल। जी न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रल तो होता है ना आज को, बिल्कुल गैर जानबदार। हाँ, लेकिन अगर आप ये समझेंगे इल्हाक नहीं हो सकता तो फिर आप किसी से इल्हाक करेंगे, डिफेंस पैक्ट करेंगे। डिफेंस पैक्ट के इल्हाक नहीं, इल्हाक और डिफेंस पैक्ट में बड़ा फर्क होता है। अब इससे ये एक सवाल पैदा होता है कि आप मुल्क में आज़ाद कश्मीर में या कश्मीर में या जो कुछ भी आपसे कहेंगे उसमें आप किस किस्म का माशी निज़ाम राइज करेंगे? क्या आपकी मार्केट इकोनॉमी होगी या मार्केट इकोनॉमी होगी या सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी? आपका माशी निज़ाम क्या होगा? आईन की कॉपी है किसी के पास? इसमें हमारे आईन में मेरे ख्याल में एक पूरा इतिहास हमारा ये भी है कि वाहिद कश्मीरी तंजीम है जिसने आज़ादी के बाद का भी एक नक्शा सियासी, समाजी, माशी पेश किया है। और हमारे आईन के आर्टिकल नंबर 6 में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वहां जमहूरियत होगी। और हमने कोई नाम नहीं दिया, हमने उसे ये नहीं कहा है कि इस्लामिक स्टेट होगी, ये नहीं कहा है कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट होगी, बल्कि वजाहत की है कि अवाम को एम्प्लॉयमेंट, इलाज, एजुकेशन, हमल और नकल की आज़ादी, अपनी वो प्रोग्रेस करने की आज़ादी, उसकी जहनी आज़ादी, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी वो स्टेट की होंगी। अगर आप इसको सोशलिस्ट कहें, कम्युनिस्ट कहें, कैपिटलिस्ट कहें, जैसा भी कहें आपकी मर्जी। ऐसे यानी जिसे आज के ज़माने में कहा जाता है इंतहाई तरक्की पसंद, वो तरक्की पसंदाना हमारा यानी वो वहाँ उस माशरे के लिए काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा है सियासी आज़ादी हमारी एक संग में एक माइलस्टोन है, ये हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल है वो मुआशरा हासिल करना जिसमें सोशल जस्टिस हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। इक्वल और इक्विटेबल में बड़ा फर्क है। इक्विटेबल होता है निस्बत के लिहाज से, निस्बत के लिहाज से होता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू each according to his needs and from each according to his ability. मसलन अमूमन ये कहा जाता है कि मुझे यहाँ ये 5 जो है ये बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि एक उंगली 100 गज हो, दूसरे की 1 इंच हो। और ये जो ये वेस्टर्न माशरा है उसमें एक उंगली 100 गज की होती है, दूसरी 1 इंच की होती है। हम फर्क इतना ही रख सकता है इसलिए कि नेचुरल है, इससे ज्यादा फर्क नहीं रख सकता। हम अपने तंजीम, अपने मुल्क को माशी तौर पर एक नेचुरल उसमें लाना चाहते हैं। हाँ जी, आपके सवाल से मुझे कुछ मैं ज्यादा आप ऐसा करें ना, आप मुझे एड्रेस दे दें। मेरा एक और सवाल है। हाँ जी, ये आपकी तंजीमी नज़र से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो राय आमा को हमवार करने के अदारे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या कुछ कार्य किया है कश्मीर के बारे में? कश्मीर की बैकग्राउंड, हिस्ट्री, जो मसला है उसे मुताहरफ कराने के लिए क्या चाहिए, क्या बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे नजरियात में हमारे नजरियात के मुताबिक आज़ादी की तहरीक जो है आज के ज़माने में 3 महाजों पर लड़ी जाती है। सियासी जद्दोजहद है, मुसल्लह जद्दोजहद है और डिप्लोमेटिक स्ट्रगल है। तो सियासी जद्दोजहद और डिप्लोमेटिक स्ट्रगल में ये जो नज़रियात सियासी जद्दोजहद में 3-4 चीज़ें आती हैं। लोगों तक अपने नज़रियात पहुँचाना, अपना मसला पहुँचाना, उसके बाद जो जिसका आपके साथ डायरेक्ट होगा। अब जाहिर है मैं इंदिरा यानी मिसेस थैचर से तो नहीं कह सकता कि मुझे तुम आज़ादी दे दे।
اس سے جو اس کے کان میں ایک چیز پہنچانی ہے کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ وہ نہیں ہے جو تمہاری گورنمنٹ سمجھتی ہے. کالہان یہاں سے پاکستان گیا تھا تو میں نے خط لکھا اس کو 2 سال پہلے جا رہا تھا, میں نے خط لکھا بھائی وہاں آپ پاکستان جا رہے ہیں, انڈیا پاکستان جا رہے ہیں, یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کا ہی یعنی کھڑا کیا ہوا ہے, تو وہاں جا کر ان سے بات کرنے کے کشمیریوں کو خود اجازت دیا جائے. تو اس نے جواب دیا کہ بھئی یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں. اس لیے اندرا گاندھی سے یعنی مسز تھیچر سے جب بات کرتے ہیں یا پارلیمنٹ کے ممبروں سے بات کرتے ہیں, ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے, ان تک ہم اپنا ایک لٹریچر پہنچاتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارا ایک کتابچہ ہے The Tragic Story of Kashmir, اس کی اس وقت تک 5000 کاپیاں تقسیم ہو چکی ہیں. یونائٹڈ نیشن کے تمام ممبروں کے پاس ان کی فائلیں ہیں. یہاں جتنے بھی ایمبیسیز ہیں ہر ایمبیسی کے پاس ہمارے لٹریچر کی فائل ہے. یہاں حال ہی میں یہ ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے, ہمارا وائس آف کشمیر یہ جو آپ نیا رسالہ نکلا ہے اس کی تمام کاپیاں تمام پارلیمنٹ کے ممبروں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ مہاترے کے بارے میں ایک ہم نے ایک 6-7-8 پیج کا ایک وہ لکھا ہے پیپر, ان دونوں کی کاپیاں تمام ان کو بھیجی. اور یہاں جتنے بھی ادارے ہیں یعنی نیوز ایجنسیز ہیں یا دوسرے ہیں, آپ کو یاد ہوگا دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل یہ بی بی سی اور ٹیلی ویژن پر کبھی سب کانٹیننٹ کا نقشہ آتا ہے تو کبھی کشمیر کو آدھا پاکستان کے ساتھ آدھا انڈیا کے ساتھ اور ایسے دکھایا جاتا ہے, کہیں پورا الگ دکھایا جاتا ہے, کہیں پورا انڈیا کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. یہ ہماری اس اسٹرگل کا حصہ ہے کہ پہلے وہ پورا انڈیا کے ساتھ کے حصے میں بتاتے تھے. ہم نے یعنی لیٹر لکھے, دھمکیاں بھی کچھ دے دی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ صحیح نقشہ سامنے آ جاتا ہے, کشمیر کو الگ دکھاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان کا کوئی ایسا رپورٹر وہاں ہوتا ہے جس کو حالات کا پتہ نہیں یا اس ڈائریکٹیو کا پتہ نہیں جو دونوں ٹی وی چینلز کو اوپر سے ملا ہے کہ کشمیر کو الگ دکھانا چاہے. وہ اس میں کبھی انڈیا کو آج صبح بھی جو نیوز تھی کل صبح اس میں پورا کشمیر کو کمپلیٹ الگ دکھایا گیا تھا. یہ ہے طریقے پبلک اوپینین مولڈ کرنے کے, اور آج کل کے زمانے میں انٹرنیشنل پبلک اوپینین یعنی انتہائی اہم ہوتی ہے. اس کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں 800-850-900 پاؤنڈ خرچ کر کے ہم نے وائس آف کشمیر نکالا, اور وہ ہمارے اپنے لوگوں تک نہیں پہنچا اس لیے کہ اپنے لوگ تو وہ کشمیر کے مسئلے کو جانتے ہی ہیں. وہ ہم نے تمام یونائٹڈ نیشن کو بھیجا, پارلیمنٹ کے ممبروں کو بھیجا, جتنی بھی نیوز ایجنسیز ہیں اور یہ ادارے ہیں جن کا تعلق پبلک اوپینین کریٹ کرنا ہے, ان تک ہم اپنا لٹریچر پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ کی نظر میں کہیں نہ پہنچتا ہو تو مہربانی کر کے مجھے بتائیں تاکہ ہم وہاں بھی پہنچ جائیں. پھانسی ملنے کے بعد ٹریڈ یونین کونسل میں نے یہ ریزولوشن موو کیا تھا. اچھا, تو بدقسمتی سے وہ ریزولوشن جو ہے اس کو شکست اس لیے ہوئی تھی کہ جو لوگ ہیں انہیں بیک گراؤنڈ کا بالکل پتہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کشمیری یہاں پہ پلیز ہاں وہ سمجھ رہا ہوں 95% کشمیری یہاں پہ کام کرتے ہیں. اس ٹائم کی کوئی ابھی ایسی فیکٹری نہیں ہوگی جہاں کشمیری کام نہیں کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ٹریڈ یونین کے ممبر ہیں. یہ ان لوگوں کا فرض ہے کہ اگر وہ کشمیر کی آزادی کا جذبہ رکھتے ہیں یا اس کا ایمان ہے کشمیر آزاد ہو, ان کا کام ہے وہ اپنے فیلو ورکر کے ساتھ جو ٹریڈ یونین کے آفیسر یا برانچ آفیشلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی بیک گراؤنڈ میں ہمیں واضح کریں, اور ہر میٹنگ میں ایک ریزولوشن ضرور موو کریں. وہ ریزولوشن پاس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے, لیکن کم از کم لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ ضرور چل جائے گا کہ کشمیر کی کوئی پرابلم ہے. تھینک یو جی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس سلسلے میں میرے خیال میں آپ یہ اپنے یونس صاحب جو ہیں ان کا لبریشن فرنٹ سے تعلق ہوتے ہوئے بھی کشمیر ورکرز اسٹیشن سے ہے, ان سے ذرا کنٹیکٹ رکھیں. اور ایسے میں ایک چیز بتاؤں, لوگوں کو اس لیبر پارٹی کے بارے میں بڑی خوش فہمیاں ہیں. مجھے بھی کچھ خوش فہمیاں تھیں اس کے بارے میں کہ بڑی یہ آزادی پسند ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جب ہم تھوڑا اندر گھس جاتے ہیں تو وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ کہ لیبر پارٹی کے یہ جو اپنے ہیں کیا نام ہے جو پچھلے وہ تھے نا ہیڈ, کیا نام تھا, مائیکل فٹ, وہ برٹش انڈیا سوسائٹی کے فرینڈشپ سوسائٹی کے صدر ہیں, یعنی ون آف دا پیٹرن. وہ تو ظاہر ہے وہ انڈیا کے خلاف ایسے وہ کوئی چیزیں کرتے نہیں. شرلی ولیم جو تھیں بہت ہی کی فکر تھے ایک زمانے میں, اور اس کے ڈائریکٹ کلوز تعلقات ہیں نہرو خاندان کے ساتھ. تو اس طرح یہ جو بڑے بڑے ان کے یعنی ڈائی ہارڈز ہیں ان کے وہ ذاتی مسائل آتے ہیں. مجموعی طور پر ابھی ہم نے حال میں ہی میں ایک لیٹر بھیجا تھا یعنی تمام ممبروں کو, ان میں سے
جواب آیا ہے کوئی میرے خیال میں 25 کا، 25 میرے خیال میں سے میرے خیال میں 20 لیبر کے ہی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان تک ہماری آواز پہنچے، میڈیا تک پہنچے، اور ٹریڈ یونین کانگریس تک. میں خود بھی NUJ کا ممبر تھا میں ایک زمانے میں، وہاں ایک ریزولوشن، بلکہ NUJ نے، نیشنل یونین آف جرنلسٹ نے، یہ 78 میں جب بٹ صاحب کو پھانسی دینے کا ایک وہ مسئلہ چل پڑا تھا، اس وقت سب سے زیادہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس تنظیم نے کوشش کی وہ NUJ تھی، اس لیے میں خود بھی اس کا ممبر تھا اور میں اس کو آگے بڑھاتا رہتا تھا. بہرحال آپ کے سجیشن کا بہت بہت شکریہ. ہاں جی، کوئی اور سوال؟ اور کوئی سوال؟ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر میں ہاں جی ہاں لیکن میرے خیال میں آپ میں کشمیری پیدا ہوا تھا، کشمیری بنوں گا. کشمیری ہونا یہ بتائیں، میں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. کشمیری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نے خاصا وہ پاکستان کا دشمن ہے. ہم تو من حیث المملکت انڈین اسٹیٹ کے بھی دشمن نہیں. وہ اچھوت جو کروڑوں کے حساب سے ہماری طرف پس رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے. کسی اسٹیٹ کے خلاف ہم نہیں ہو سکتے. اس لیے جو کوئی یہ کہے کہ میں کشمیری ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے. کوئی ایسی بات ہے. اپنی ایک بات میں چھوٹی سی ایک بات پہلے خود کروں. نہیں اس آپ کا سوال آنے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ عموماً ہمارے جو دوست ہیں نا، پچھلے سال میں وہاں ایئرپورٹ گیا تو وہاں ایک صاحب وہ اٹیچ کے وہ سوٹ کے ان کے ہاتھ میں تھا نیچے. میں نے دیکھا اس پر نام لکھا ہوا، وہاں کا ایڈریس بھی لکھا ہوا. میں نے پوچھا جی آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہ نہیں لاہور کے رہنے والا. ایڈریس پر نام لکھا ہوا تھا میرپور کا، اس پر سوٹ کیس پر. میں نے پوچھا کہ نہیں لاہور کا رہنے والا. میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے کہا کہ آپ میرپور کے رہنے والے ہیں، میں تو پہاڑیا ہوں. جہلم والا اگر آپ کو پہاڑیا کہتا ہے تو آپ اور جہلم والے میں جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ گیا گزرا گنوار علاقے کا رہنے والا ہوں میں. لیکن میں تو ایسے تو کشمیری ہوں، لیکن کوئی مجھے یہ کہے کہ بھائی یہ فلاں یعنی بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھنے کا دانا دے تو میرا جواب ہوگا کہ میں فخر ہے مجھے کہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. اس لیے کشمیری ہونے پر آپ کو فخر ہونا چاہیے. کوئی طاقت دنیا کی انڈیا پاکستان یا کوئی اور ہم سے ہماری کشمیریت نہیں چھین سکتا، اور جو کوئی بھی چھیننے کی کوشش کرے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. ہاں جی پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ تو خود امریکہ کے رحم و کرم پر ہے. ہاں 1959 بلیٹر ایگریمنٹ لیکن امریکہ اور پاکستان کا جو ہے اس کے تحت ہے کہ امریکہ کی سوچ ہے کسی ٹائم بھی جب امریکن انٹرسٹ کو مفاد کو خطرہ پہنچے تو پاکستان میں داخل ہو سکتی ہے. لہذا ہم بھی تو بلیٹر ایگریمنٹ رشیا سے کر سکتے ہیں، چائنا سے کر سکتے ہیں. تو میں نے سب سے تو پہلے میں نے یہ نام کہیں کا نہیں لیا. میں نے یہ کہا ہے کسی دوست ملک سے یہ کر سکتے ہیں، کسی دوست ملک سے کر سکتے ہیں. میں نے آپ نے اگر پاکستان سمجھ لیا تو سمجھ لیں. دوسری بات پاکستانی جو دوست ہیں جس کو ان کو پتہ نہیں ہے، لہذا آپ ان کو کلیئر کریں کہ پاکستان کا امریکہ سے اگر بلیٹر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے تو ہمارا بلیٹر ایگریمنٹ رشیا سے ہو سکتا ہے، چائنا سے ہو سکتا ہے. تو ہم تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں. تو میں نے کب کہا کہ ہمارا آٹومیٹکلی پاکستان سے ہوگا؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو ہمارے زیادہ فیسلٹیز دے گا، جن کے ساتھ زیادہ تعلقات ہوں گے. مثلا آج برطانیہ ہے، برطانیہ میں امریکن فوج ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ برطانیہ وہاں اس کی فوج ہوتے ہوئے بھی رشیا سے نہیں کرے گا، اس کے نظریات نہیں ملتے ہیں. تو ہمیں جب ہم یہ کہتے ہیں دفاع کا کریں گے تو ظاہر ہے وہ یعنی گیو اینڈ ٹیک ہر چیز میں ہوتی ہے، اور جس سے بھی ہم دفاع کا کریں گے اس سے اگر 10 قدم ہم آگے بڑھیں تو 10 قدم ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا. ہاں جو اور کوئی سوال؟ اینی ادر کوشچن پلیز؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں اس مجلس کو تھوڑا سا گرمانا چاہیے نا. وہ اس لیے کہ ہر تنظیم جو ہوتی ہے اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک مطالبہ ہوتا ہے. ایک مطالبہ ہوتا ہے اور ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو ایکسپلین کرتے جائیں تو بہت بڑا لمبا چوڑا بنے گا. ہم نے مطالبہ ایک رکھا ہے اور نظریے کے بارے میں 2-3 نعرے. مطالبہ یہ ہے
جبری ناطے توڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو. جس کسی نے بھی ہمارے کشمیر پر قبضہ کیا ہے، جبرن کیا ہے، وہ ہم وہ ناطے توڑنا چاہتے ہیں. کشمیر ہمارا، اسے چھوڑنا چاہیے. اس لیے میں نعرہ دوں گا جبری ناطے توڑ دو، آپ کہیں گے کشمیر ہمارا چھوڑ دو. ایک منٹ. ہاں جی، بڑی دیر کے بعد خیال آیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو خود مختاری کا کہہ رہے ہیں، یہ ہماری سب کی آواز ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں. لیکن اس مجلس کو دیکھیں، اس حال کو دیکھیں، 50 سے کم آدمی ہیں. اس بڑے لٹن میں جہاں 10,000 سے زیادہ کشمیری بستے ہیں، صرف 50 آدمی آپ کی اس تنظیم کے جلسے میں آئے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے آدمی ڈفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں. تو جب آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں